دوسری تاخرات ہے نا، 23ویں شب ہے آج، اور جیسا اس سے پہلے بتلایا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ام عائشہ صدیقہ طاہرہ پاکیزہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس رات کو پالوں تو کیا مانگوں اللہ سے؟ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عظیم اور پیاری دعا سکھلائی۔ آپ نے فرمایا قول یا عائشہ، اے عائشہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پڑھو آپ بھی میرے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، سو مجھے معاف فرما دیجیے۔ اب جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معافی دے دے اس کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ نہیں؟ تو کتنی پیاری دعا ہے، اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے نا ہم اس دعا کو پڑھتے رہے، اور ایسا نہیں کہ صرف تاخرات میں پڑھنا ہے، پورے عشرے میں اس دعا کو پڑھتے رہے، قبولیت کی گھڑی ہو اور ہماری یہ دعا قبول ہو جاوے اور ہمیں اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان مل جاوے، ہمارا بیڑا پار ہو جاوے۔ اچھا، جیسا کہ وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے کہ مسئلہ فلسطین پر بات کریں گے، اور اس مسئلے پر آنے سے پہلے تاریخ یہود، بنی اسرائیل کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر، اس کی ہسٹری جاننا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ چند انبیاء تو ایسے ہیں جن کا نام آپ لوگ جانتے ہوں گے، جیسے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے نا، کم و بیش جو ہے سوالات انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے۔ اچھا، اس میں سے چند انبیاء جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، الیسع علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اس میں سے چند انبیاء ایسے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اور میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ان میں آنے میں ترتیب یہ ہے، پہلے آدم علیہ السلام آئے اور نبوت کا یہ سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم فرما دیا میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جب دنیا میں نازل ہوں گے تو آپ جس شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے وہ کتاب قرآن ہی ہوگی، اور وہ شریعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی شریعت ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام کا تجارت کا سفر کرتے تھے، یہ سب تاجر حضرات تھے، ایسا نہیں کہ صحابہ مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ ہی کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت ایسی ہوتی تھی کہ ایک اونٹ شام میں ہوتا تھا، ایک مدینے میں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو ہے تجارت کا بھی یہی حال تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تاجر تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کپڑے کی تجارت کرتے تھے، ہے نا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام کے سفر میں جاتے تھے تو وہاں کے راہبوں سے بھی وہاں کی کچھ اسرائیلی باتیں سنتے تھے، تو آ کے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا ان کی شریعت کی کچھ باتیں چھیڑی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جو ہے نا سرخ ہونے لگا۔ یہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بدلتا تھا، جب غصے کے اثرات ظاہر ہوتے تھے، تو یوں آتا ہے شمائل میں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں ہو جاتا تھا جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، سرخ ہو جاتا تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھو دو ہی صحابہ تھے جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے تھے، باقی دوسرے لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جب آپ جلال میں ہوتے تھے تو لوگ آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو اللہ نے ظاہر کر دیا، آدھی دنیا کا حسن دیا اللہ نے، اور دنیا نے دیکھا، لیکن بعض مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر کرتا تو صحابہ آپ سے کما حقہ استفادہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ چند صحابہ ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو، آپ کی جو ہے آپ کی ذات بابرکت والا کو، کہ آپ کی آنکھ کیسی تھی، آپ کا ناک کیسا تھا، آپ کے دانت مبارک کیسے تھے، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، یہ چند ہی صحابہ ہیں جن سے جو ہے آپ کا حلیہ مبارک مروی ہے۔
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یا ابن الخطاب، کیا آپ دیکھ نہیں رہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بدل رہا ہے؟ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو عمر اور تمام لوگ کان کھول کر سن لو، امتہوکن کما تہوکت الیہود والنصارى، کیا تم بھی ایسے ہی شک کرتے ہو جیسے یہود و نصارہ جو ہے اپنے انبیاء کے بارے میں شک کرتے تھے؟ کان کھول کر سن لو، اگر موسیٰ بھی اگر زندہ ہوتے اور وہ میرے زمانے کو پاتے تو ان کے لیے بھی لازم تھا کہ وہ میری شریعت کی اتباع کرتے. اور تیسرا پارہ آخری رکوع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا، اور یہ عہد، یہ میثاق، یہ ایگریمنٹ تمام انبیاء علیہ السلام سے کیا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا نبی کتاب لے کر آوے اور ان کتابوں کی بھی تصدیق کرے جو کتابیں تمہارے اوپر اتاری گئی، تورات، زبور، انجیل، یہ تمام چیزیں مراد ہے، تو کیا تم اس کی مدد کرو گے؟ تم ضرور اس کی مدد کرو گے، ان کے اوپر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کے ساتھ مل کر جہاد بھی کرو گے. تمام نے کہا. پھر اللہ نے فرمایا اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، وہ تمام نے کہا کہ ہاں ہم تمام اس بات کا اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس اقرار میں جو ہے شامل ہوں. یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے تو وہ انجیل کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، قرآن ہی کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور آپ علیہ السلام ہی کی شریعت کے مطابق جو ہے نا حکومت کو، اسلامی حکومت کو چلائیں گے. خیر جو ہے تو چند انبیاء جلیل القدر گزرے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، آپ علیہ السلام ہے، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے ان کی دوستی کا بھی اعلان کیا ہے کہ ابراہیم میرے خلیل ہے، ابراہیم میرے دوست ہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا واتخذ اللہ ابراہیم نبیا واتخذ اللہ ابراہیم، جگہ جگہ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. اور واذکر فی الکتاب ابراہیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی جی آپ اپنی کتاب قرآن میں تذکرہ کیجئے، پڑھیے ہمارے دوست، ہمارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا، کہ کیسے مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے اور پھر وہاں سے ہجرت کی، کیسی امتحانات کی وادیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گزارا. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء، یعنی انبیاء علیہ السلام کے باپ جو ہے شیش علیہ السلام، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کو چھوڑ کر تقریباً جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ کس میں آئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں. یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے کس کی نسل سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ہے نا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تم اپنے دادا اپنے ابا ابراہیم کی ملت پر ہو، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے فالوورز کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان کہا جاتا ہے، مؤمن کہا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹے دیے تھے اور دونوں جلیل القدر بیٹے. ایک اسماعیل علیہ السلام جو عمر میں اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے، اور دوسرے تھے اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام ایک امتحان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ وادی غیر ذی زرع جس کو کہا جاتا ہے، قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ ابراہیم میں، وادی غیر ذی زرع میں اس کو چھوڑ کر آؤ. وہاں اسماعیل علیہ السلام کی نسل آباد ہوئی، آپ کی حکومت ہوئی، اور آپ نے اپنے ابا سے مل کر جو ہے نا خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، تعمیروں کو اٹھایا. بنیاد تو تھی، اس کی بنیادوں کو اٹھایا. تو دوسرے تھے اسحاق علیہ السلام. اچھا، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے ہیں یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اسرائیل. کیا کہا جاتا ہے؟ اسرائیل. یہ ہے عبرانی زبان کا لفظ، ہبرو جس کو کہتے ہیں، عبرانی زبان اس کا لفظ ہے. اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. بنو اسرائیل اللہ کے بندے کی اولاد. اب یعقوب علیہ السلام کی جو ہے نا 12 اولاد ہوئی. واقعہ پڑھا نا آپ نے سورہ یوسف میں، اور جس میں یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک عورت سے تھے آپ کی، اور بقیہ 10 جو ہے نا دوسری عورت سے تھے. 12 بھائی تھے یہ، ان کے قبیلے پھر آباد ہوئے. ان کو کہا جاتا ہے بنو اسرائیل. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی پشت میں یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا نبوت سے سرفراز فرمایا. تو پھر یہ لوگ
پہلے تو جو ہے ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں پیدا ہوئے، لیکن چونکہ مشرک گھرانہ تھا، نمرود کی آگ کا سامنا کیا، وہاں کی ظالم حکمرانوں کا سامنا کیا، بالآخر جو ہے اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے ہجرت کا حکم ہوا، اور آپ کہاں آ کر بسے؟ بابل میں آ کر بسے۔ آپ کہاں بسے؟ آپ بابل عراق میں پیدا ہوئے، وہیں سے نکل کر پھر آپ فلسطین میں آ کر بسے ہیں۔ کہاں بسے ہیں؟ فلسطین میں آ کر بسے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کی نسل جو ہے نا کنعان میں تھی۔ کہاں تھی؟ کنعان میں تھی۔ یہ سب قریب قریب ہی کی جگہ ہیں، ملک شام، فلسطین، کنعان، اردن، یہ سب قریب قریب ہی کی جگہ ہیں۔ تو بیت المقدس میں آپ تھے، ٹھیک ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے پھر جو نسلیں چلی نا، جن کو کہا جاتا ہے بنو اسرائیل۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بنو اسرائیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ واللہ اگر آپ سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے سورہ بقرہ کا خطاب بنو اسرائیل سے کیا ہے۔ سورہ آل عمران کا خطاب جو ہے نصارہ سے ہے، کرسچن لوگوں سے ہے، عیسائیوں سے ہے۔ بقرہ کا خطاب پورا کا پورا بنو اسرائیل سے ہے، یہود سے ہے۔ اچھا، آج بھی سورت پڑھی گئی سورہ جمعہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے تورات دی، انجیل دی، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال کیسی ہے؟ بوجھ لدے ہوئے گدھے ہیں، گدھے۔ پتہ چلتا ہے اگر کسی انسان کے پاس علم ہے لیکن اس علم پر عمل نہیں ہے، اس کا عمل کچھ اور ہے، تو اس علم کا فائدہ انسان کو کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بوجھ لدے ہوئے گدھے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو ہے جو اولاد چلائی، ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا بڑی سرکش قوم گزری ہے، ان کی تعریف پڑھیے، اور آج بھی دنیا کو پریشان کر رہی ہے۔ نبیوں تک کو نہیں چھوڑا، جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جگہ جس نے پہل کی اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اور بدلے میں لوگوں نے ان کو سولی پر چڑھا دیا۔ اور آج تک دنیا، عیسائی دنیا اور یہود دنیا یوں سمجھتی ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا، حالانکہ اللہ چھٹے پارے میں فرما رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی دی، البتہ جو بندہ پہل کرنے کے لیے گیا تھا ہم نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، بدلے میں انہوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ فرماتے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، حالانکہ ہم نے ان کو تو کہاں اٹھا لیا؟ آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ قرب قیامت آپ کا نزول ہوگا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، کیا ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، نازل ہوں گے، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا، ہے نا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ آج کل مارکیٹ میں بہت سارے مہدی چل پڑے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ جو حقیقی مہدی ہوں گے وہ اپنی بیعت سے بھی بھاگ رہے ہوں گے، اور حقیقی ابدال جو ہے ان کو پہچانیں گے، حقیقی اللہ والے ان کو پہچانیں گے، اور آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہوں گے اور لوگ آپ سے بیعت کریں گے، یہ ہوں گے حقیقی مہدی۔ تو یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا۔ تو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام، پھر بعد میں جو ہے جلیل القدر انبیاء ان کے اندر گزرے۔ اچھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور کئی انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اور جو ہے نا، اچھا اتنی مکار قوم ہے، اتنی مکار قوم ہے کہ دیکھیے ابھی فلسطین کا جہاں مسئلہ چل رہا ہے وہاں پر دعویٰ ان کا یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے نا، اور حضرت داؤد کی بنائی ہوئی مسجد ہے، جبکہ اپنی کتابوں میں خود انہوں نے تحریف کر دی کہ ہم ان کو جو ہے نبی نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ، اللہ نے پہلے پارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ من گھڑت باتیں بنائی کہ انہوں نے جو ہے شیطان کی عبادت کی، اور نعوذ باللہ انہوں نے کفر کیا، ایسے گندے عقائد ان کے۔ اور یہاں پر دعویٰ ان کا یہ ہے کہ جو ہے یہ مسجد جو ہے سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے، اس کے نیچے جو ہے نا تخت ہے، اس تخت کو حاصل کرنے کے لیے سارا مسئلہ ہے، اس تخت کو، تخت سلیمانی کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے، یہ ساری خونریزی چل رہی ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ ہم انبیاء علیہ السلام کے، ہم اس لیے کہ ہم سلیمان علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، اور انہوں نے نبیوں کے نام کو بھی بدل دیا، چند نبیوں کے علاوہ باقیوں کو وہ نہیں مانتے۔ جیسے ہمارے نزدیک آپ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ خاتم النبیین آپ ہے، ویسے ہی ان کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہود اور نصارہ میں آپس میں جنگیں چلی ہیں، اور وہ آپ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ حالانکہ اللہ فرماتے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے ہی آپ کو پہچانتے ہیں نبی جی جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن ضد اس بات کی ہے بنو اسحاق میں سے نبوت منتقل ہو کر بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ ان کو ضد ہے
کہ بنو اسماعیل میں سے، بنو اسحاق سے نبوت منتقل ہو کر بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ ہاں یہ نبی اگر ملک شام میں پیدا ہوئے ہوتے، بنو اسحاق میں ہوتے، تو ہم سب سے پہلے جو ہے نا ان کی یہ کرتے۔ اچھا دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے انہیں ایسی ایسی نعمتیں دی۔ اچھا جب حالانکہ اللہ غصے میں ہے ان کے اوپر، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو جو ہے نا سایہ کر دیا، اور صحرائے سینا میں گھوم رہے ہیں، ٹھکانہ نہیں مل رہا ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کو لے کر لوٹے، نبیوں کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو ہے ان کی توبہ قبول کی اور کہا کہ وہ جو سامنے شہر نظر آ رہا ہے نا وہاں پر داخل ہو جاؤ، لیکن یہ کرنا حطۃ وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، کہ حطۃ کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ ہماری توبہ، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو کتنی مکار قوم ہے کہ حطۃ کی جگہ حنطۃ بولنے لگی۔ حنطۃ کا مطلب ہوتا ہے گیہوں کا دانہ، الفاظ کو بدل لیتی، الفاظ کو۔ ابھی ہماری تفسیر چل رہی ہے سورہ آل عمران کی، آج الحمدللہ تیسرا پارہ پورا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ تورات کی کتاب کو بھی پڑھتے ہیں تو زبان کو مروڑ کر پڑھتے ہیں، تاکہ سامنے والا جو سن رہا ہے اس مروڑی ہوئی زبان کی عبارت کو بھی تورات کی عبارت سمجھے۔ پیسے لیتے تھے اور جو ہے عبارت کو بدل دیتے تھے، جیسے آج کل بہت سارے مفتیان کرام بھی ایسا کرتے ہیں، ہے نا، تو وہ لوگ بھی جو ہے نا ایسا کرتے تھے۔ تو اب اللہ کے اور اچھا یہ بھی کہتے تھے کہ دن کے شروع میں جو ہے نا مومن بن جاؤ اور شام میں کافر ہو جاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اہل یہود جو کہ تورات کے عالم ہیں اور وہی لوگ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ فیصلہ کریں گے، تو پھر اس صورت میں کون آپ پر اعتبار کرے گا؟ کیسی سازشیں انہوں نے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت نرمی کا رویہ اختیار کیا ان کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جب بیت المقدس کو فتح کیا، اس سے پہلے تو ان کی پابندی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آنے کی اجازت دی، لیکن جب بھی ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا گیا انہوں نے جو ہے بدمعاشی کا مظاہرہ کیا، پوری دنیا کو پریشان کیا، نبیوں تک کو نہیں چھوڑا، نبیوں کو قتل کرنے کی سازش کی۔ تو آج کے لیے تو جو ہے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تفصیلی گفتگو ہم آگے کریں گے کہ اللہ نے کیسی نعمتیں دی اور انہوں نے کیسی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہاں تک کہ ایک آخری بات کے بعد کو ختم کروں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر جب آئے نا تو کیا کہنے لگے کہ ہم تو اس تورات کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو نہ دیکھیں، یا اللہ نہ کہیں ہمیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ کیسی بدمعاش قوم ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ان کے اگینسٹ بھی جو ہے طرح طرح کی سازشیں کی، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا، بلکہ اگر وہ ناشکری نہ کرتے، اللہ ادھر اوپر سے گوشت اتار رہا ہے اور من و سلوہ اتار رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تو گیہوں چاہیے، ہمیں تو دال چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، ہے نا۔ یہ سب دال پیاز دال بھات جو سب ہے نا وہ انہی کی برکت ہے، انہی کے مطالبے پر یہ سب ساری چیزیں جو ہے نا آئی ہے۔ پھر اللہ نے کہا جاؤ سامنے زمین ہے نا وہاں پر جا کر کھیتی کرو، وہاں پر جو ہے نا سب ساری چیزیں اگاؤ، وہاں سے تمہیں دال پیاز یہ سب لہسن یہ سب ساری چیزیں ملے گی۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین گوشت کھلا رہا تھا، من و سلوہ کھلا رہا تھا، ہے نا۔ اگر یہ نافرمانی نہ کرتے، ناشکری نہ کرتے، اللہ کی ذات اس بات پر قادر تھی کہ تا قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی رزق کھلاتا، ہے نا۔ اس لیے ذخیرہ اندوزی بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ذخیرہ نہیں کرنا، تو وہ ذخیرہ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا، تو کیا کرتے تھے؟ سنیچر کے دن جو ہے نا جمعہ کی رات میں جو ہے جال بچھا لیتے تھے اور پھر بعد میں جو ہے دوسرے دن اس مچھلیوں کا شکار کر لیتے تھے۔ تو اللہ نے اس کی پاداش میں جو انہیں خنزیر بنا دیا۔ اچھا انہوں نے نافرمانیاں اتنی کی، حالانکہ کچھ لوگ توحید کے قائل، آج جتنے بھی یہود ہیں جتنے بھی عیسائی ہیں کوئی توحید کا قائل نہیں، کوئی توحید پر نہیں، انہوں نے اپنے پورے مذہب کو پورے دین کو پوری شریعت کو بدل دیا۔ عزیر علیہ السلام کے متعلق جو ہے نا یہ کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، ویسے جو ہے عزیر علیہ السلام کے متعلق یہود کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو بہرحال ان کی بدمعاشیاں تو اتنی ہیں، ان کی شرارتیں اتنی ہیں کہ ہم بات کرتے جائیں گے لیکن وقت کم پڑے گا، لیکن ان کی شرارتیں کم نہیں ہیں۔ پورے سورہ بقرہ میں جگہ جگہ ہر رکوع میں اللہ نے ان کی مستقل نئی شرارت کو جو ہے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے جو ہے پہلے ساتھ میں ہم اس کو بھی پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھوڑی اس تعلق سے کچھ باتیں رہ گئی ہے، وہ بیان کرنے کے بعد ہم اصل میں آئیں گے 1967 میں کس نے جو ہے یہ آگ سلگائی، ہے نا۔ ایک یہودی آسٹریلین جس نے جو ہے 1967 میں مسجد اقصی میں وہ محراب
وہ محراب جس محراب کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی 16 جنگیں کی ہے، اور ہر جنگ میں آپ اپنے ساتھ اس محراب کو لے کر گئے ہیں. اس محراب کو آگ لگائی گئی، اس کے بعد OIC بنی برائے نام، اور اس کا پہلا اجلاس پھر لاہور میں منعقد ہوا، اور اب تو برائے نام ہی ہے، سب کے سب سوئے ہوئے ہیں. اس پر انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے. اچھا، اس میں جو ہے نا پھر اخیر میں آج جو ہے سورہ تحریم پڑھی گئی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 خاندان کی 2 عورتوں کے تعلق سے بیان کیا. چونکہ ہماری مستورات بھی سن رہے ہیں تو اس تعلق سے میں 2 منٹ میں یہ بات عرض کر دوں. ایک لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی عورتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ 2 ہمارے نیک، صالح، متقی، پرہیزگار نبیوں کی ماتحتی میں تھی، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا تو اللہ نے کہاں بھیج دیا؟ جہنم میں. اور فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عورت کو ایمان کی بدولت کہاں پر پہنچایا؟ جنت میں پہنچایا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قیمتی نعمت اسلام، نعمت ایمان، نعمت ہدایت عطا فرمائی ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، بغیر اپلیکیشن کے، بغیر کسی قسم کی سفارش کے اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. کیسی لوگوں نے قربانیاں دی ہے دین اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہ حضرت آسیہ کو کتنا بڑا انعام دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امی خدیجہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو آپ نے امی خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ جنت میں میری سوکن آسیہ کو میرا سلام کہنا. آپ کی سوکن آسیہ کو میرا سلام کہنا. کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ کی جو ہے اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کروائیں گے. تو اس لیے جو ہے یہ اللہ نے بہت قیمتی نعمت عطا فرمائی. دیکھیے مرد کا دین جو ہے نا بہت مشکل ہے، لگتا ہے ایسا، کیونکہ مرد کے اوپر نماز کی چھٹی نہیں، عورت کو نماز کی چھٹی ہے. مرد کو روزے کی چھٹی نہیں ہے، عورت کے لیے جو ہے چند ایام جو ہوں گے ان کے اتنی چھٹی ہے بعد میں گرچہ اس کی قضا ہے. اچھا، ان کا دین بہت آسان ہے. ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من صلت خمسہا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، اطاعت بعلہا، جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرے، حسنت فرجہ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. اللہ کل قیامت کے دن اعلان کریں گے. اس لیے جو ہے ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، آپ تمام لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے. ماں بقیہ باتیں جو رہ گئی آئندہ کل عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.